بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی۔ جناب آپ کی تشریف آوری کا بہت زیادہ شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار صاحب، آپ وائس چانسلر ہیں نیشنل سکلز یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ جناب ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت زیادہ شکریہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کا بنیادی فوکس ہمارے پروگرام کا رہے گا قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی 74ویں برسی ہے۔ خراج عقیدت پیش کریں گے ان کو، قائد کو، اپنے بانی کو، اپنے محسن کو، بانی پاکستان کو، کہ اور ان کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ دو ڈاکٹر صاحبان ہیں، دانشور ہیں، جانی پہچانی شخصیات ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کے بطور وائس چانسلر اب دوبارہ نیا تقرر ہوئے ہے ڈاکٹر مختار احمد صاحب کا، کہ کن ارادوں کے ساتھ وہ آگے آئے ہیں، دوبارہ آئے ہیں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں کا معیار بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کا تعلیمی معیار بہتر کرنے کے لیے کیا کریں گے۔ اور پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار صاحب سے جو وائس چانسلر ہیں نیشنل سکلز یونیورسٹی کے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کی نیشنل سکلز یونیورسٹی کیا کر رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ تھوڑی بہت سیاسی تڑکا تو آپ کو پتہ ہے پروگرام کا حصہ ہے، نیشنل کرنٹ افیئرس کا۔ جی ڈاکٹر مختار احمد صاحب، آپ سے بات شروع کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں آن دا ریکارڈ کہ ماشاءاللہ آپ نے ایک دفعہ پھر جو آپ نے پہلے کام کیا تھا ایچ ای سی کے لیے، یقیناً اس کو لگتا ہے ریکوگنائز کیا گیا ہے، اس کو تسلیم کیا گیا ہے، تو آپ کو ایک موقع پھر دیا گیا ہے۔ تو یونیورسٹی کے آپ کے کام کی طرف، ایچ ای سی کی طرف بعد میں آئیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی آج برسی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو بچپن سے جو سنتے آ رہے ہیں، ہماری قسمت میں ان کا دیدار کرنا یا ان کے ساتھ اس دور میں آنا شاید نہیں تھا، تو ہمیں تو بابا قوم کا دکھایا گیا کہ بابا قوم جنہوں نے پاکستان بنانے میں بڑا اہم رول پلے کیا۔ پھر بعد میں جب پڑھائی شروع کی، ہسٹری پڑھی، پاکستان اسٹڈی پڑھی، باقی چیزیں تو بہت سی چیزیں اور بھی کہ کس طرح اس آزادی میں ہمارے بزرگوں کے، ان کے بزرگوں نے خواب دیکھا، جس میں حضرت علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آزاد ملک ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے نفیس آدمی، جو جسے کہتے ہوتے ہیں نا کہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہونے والا لاڈلا بندہ، اور بارٹلا یو کے میں جا کے وہاں سے کرنا، اور بڑے نفیس آدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا، صحیح، یہ اس کی عنایت تھی۔ اور پھر ایک قوم نے ایک ملک تلاش کیا اور اللہ نے 27ویں کی رات کو ہمیں ایک ملک دے دیا جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی کے قائد اتنا عرصہ حیات نہ رہے، جلدی چلے گئے۔ وہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، جو انہوں نے محنت کی تھی، پھر وہ آگے آنے والے دنوں میں مختلف ادوار میں لوگوں نے جو اپنا اپنا رول پلے کیا، وہ آج تک ہم 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، 74-75 سال سے، کہ کیا دیکھا تھا خواب، کیا سوچا تھا انہوں نے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ تو آج ان کی برسی ہے، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، ان کے شکر گزار بھی ہیں، اللہ کا بھی شکر گزار ہیں۔ نیچرلی اللہ نے سارا کچھ کیا، لیکن ان کے ہاتھ سے کرایا۔ ان کے احسان مند بھی ہیں کہ پاکستان جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دی، ہم نے شاید اس کی قدر نہیں کی۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آج 74-75 سال جو ہو گئے ہمیں، اس وقت ایک قوم نے ایک ملک تلاش کیا تھا، آج ایک ملک ایک قوم کی تلاش میں ہے۔ کیا کہنے، تو بہت خوبصورت یہ جملہ۔ اس وقت میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش ہم پھر ایک قوم بن جائیں، پاکستانی بن جائیں، تو پاکستان کے جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ میرا تعلق تعلیم سے ہے اور ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو میں دیکھتا ہوں، تو ہمیں تو بچپن سے یہ پڑھا ہے کہ پہلی آیت بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی آئی، صحیح، کتنی اہمیت تعلیم کی تھی۔ کہا گیا تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے۔ بالکل صحیح، پھر حضرت قائد اعظم نے کیا فرمایا کہ ایجوکیشن از لائف اینڈ ڈیتھ، میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار پاکستان۔ بالکل صحیح۔ تو کیا ہم ان چیزوں پہ آگے سیریسلی ایفرٹ کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے ہم سب کے لیے۔ بالکل صحیح۔ جی پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار صاحب، آپ ایک بڑی اچھی بات کی کہ پہلے ایک قوم نے پاکستان بنایا تھا، آج پاکستان ایک قوم کو جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے، وہ قوم کدھر گئی؟ بہت سارے گلے شکوے اشارے کے نائے کیے، کیوں نہیں وہ مقاصد پورے ہو سکے، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے جن کو لے کے یہ ملک بنایا گیا تھا؟ جی بہت مہربانی۔ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے۔
لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پر کچھ عرض کروں، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں، اور ہمارے محسن پاکستان کا آج ان کی برسی جب سیلیبریٹ آبزرو کی جا رہی ہے، تو آپ کے چینل نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ ہم دونوں کو بلا لیا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں ڈاکٹر مختار احمد صاحب، پروفیسر صاحب جو ہے نا چیئرمین ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، اور دوسرا میں ان کا ہم نام دا اونلی ڈفرینس از کہ محمد مختار جو ہے نا، میں ایک ایسی جامعہ کو ہیڈ کر رہا ہوں جس کے بارے میں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اسے ضروری ہے کہ اسے ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کو جو ہے نا اپنے نصاب میں لے کر آنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے چلنا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ایک اچھا موقع بھی ہے، اچھا دن بھی ہے، جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ قوم اور ملک والا ریلیشن شپ جو ہے نا، اس چیز پر میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پہلا سرکاری دورہ نیشنل اسکل یونیورسٹی اسلام آباد کا فرمایا جو ہے نا 14 اگست کے دن جو ہے نا، اور اس پر ہماری ان سے ہم نے گزارشات بھی کی ہیں، کیونکہ دنیا میں اس وقت جو ہے نا ہم اپنے نیبر کو دیکھ لیتے ہیں، انڈیا کو دیکھ لیں۔ انڈیا کے 2020 میں تقریباً کوئی 350 جو جنرل کالجز تھے، انہوں نے کہا ہم جنرل کالجز نہیں ہیں، ہم اسکل ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ 2021 میں یہ نمبر بڑھ کے 1204 ہو گیا۔ صحیح، اتنا یعنی اس نے جمپ لیا۔ صحیح۔ تو میرے خیال میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اوور آل جو ہے نا پالیسی کا، گورننس کا قلمدان ہے، اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم وہ تعلیم دیں جو نفع والی ہو، جو انسان کو، قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں ہمیشہ انسان کو اس چیز کی دعا کرنے کا کہا گیا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا علم دے جس سے مجھے نفع ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ جی، اور ہمارے قائد نے بھی یہ فرما دیا کہ اگر نفع والی تعلیم کی طرف جانا ہے تو وہ تعلیم بیسیکلی آپ کی سروائیول ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہے، ٹیکنالوجی ایجوکیشن میں ہے، بالکل صحیح، ووکیشنل ایجوکیشن جی میں ہے۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں جی، وہ یہ ووکیشنل اور ٹیکنیکل کام ہے۔ مظہر برلاس صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، اس پروگرام کے رہنما لاہور میں ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ اچھا مظہر برلاس صاحب، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور دو عظیم دانشور پروفیسر ڈاکٹر صاحبان تشریف فرمائے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار پہ بات ہوئی، اور ایک یہ بات بھی کی گئی کہ افسوس یہ ہے کہ وہ قائد اعظم جو ایک سمبل تھے، کردار کی عظمت کے کوہ طور پہ تھے، اور جن کے کردار اور گفتار میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا، جنہوں نے پاکستان بنایا، آج ان کے افکار جلیلہ تو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمارا کردار جو ہے ان افکار جلیلہ سے خالی کیوں ہے؟ جی ہاں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ ایک قوم نے ایک ملک بنا دیا اور اب اس ملک کو قوم کی تلاش ہے، تو دیکھیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں تعصبات سے ہٹنے کو کہا، تعصبات کی نفی کی، صحیح، مگر بدقسمتی سے ہم فرقوں میں بٹ گئے، جی، ہم صوبائی تعصب میں بٹ گئے، ایسا ہی ہے، ہم قبیلوں میں بٹ گئے۔ قائد اعظم تو اس کی نفی کرتے تھے۔ قائد اعظم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جتنے حقوق کسی مسلمان کے ایک ریاست میں، اتنے ہی اقلیتوں کے حقوق ہیں، اور ان کی تقریریں ہیں اس حوالے سے۔ مگر بدقسمتی سے ان تعصبات نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس 23% تھی اقلیتیں، اور آج 4% ہے۔ صحیح ہے، ہمیں یہ ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ 19% اقلیتیں کدھر گئیں؟ صحیح ہے، کیا وہ ملک چھوڑ گئیں؟ کیا ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا؟ پھر اسی طرح ہمارے ہاں صوبائی تعصب جاگتے رہے، ہمارے ہاں لسانی تعصب جاگتے رہے۔ قائد اعظم نے جس زبان کو قومی زبان کہا تھا، حالت ہماری یہ ہے کہ آج بھی ہمارے دفتروں میں غلامی کی زبان جو ہے وہ رائج ہے۔ صحیح، آج بھی ہمارے فیصلوں میں جو قومی زبان ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔
تو قائد اعظم کے افکار جلیلہ کی تو ہم نے نفی کی. ٹھیک ہو گیا. تو بسید قومیں اپنے محسنوں کے ارشادات کی نفی نہیں کرتی, بالکل مگر صحیح. ہم نے نفی کی. ہم نے بالکل نفی کی ہے. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر مختار احمد صاحب, ایجوکیشن میں قائد اعظم کے بارے میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے, ہم جیسے ہی پرائمری اسکول سے شروع ہوتے ہیں اور ہم بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں قائد اعظم سے, قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے جو کچھ ایجوکیشن سیکٹر میں پڑھایا جا رہا ہے, تو بطور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں, پڑھاتے ہم بڑا کچھ ہیں, سکھاتے نہیں. رٹا لگوا دیتے ہیں, طوطے بنا لیتے ہیں, میمورائزیشن چیک کر لیتے ہیں, نمبر مل جاتے ہیں, 1100 میں 1125 مارکس بھی آ جاتے ہیں. کیا بات ہے. لیکن ہم نے اپنی قوم کو سکھایا کچھ نہیں. صحیح. اور اس میں ہم سب قصوروار ہیں. ہم استاد جو ٹیچر اپنے آپ کو کہتے ہیں, بھلے وہ پرائمری اسکول سے ہوں, بڑے یونیورسٹی لیول پہ ہوں, ہم نے دیکھیں ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا سیکھا. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو ہمارے لیے سب سے بڑی مشعل رہا ہے, انہوں نے کر کے دکھایا. انہوں نے جو کہا اس کو کر کے دکھایا, سکھایا ہمیں. اگلے اپنے جو صحابہ کرام تھے اس وقت, بلکہ خود یہاں تک میرا خیال کسی کو گورنر لگایا تو فرمایا کہ کوشش کرنا تمہیں منہ سے نہ کچھ کہنا پڑے, اپنے کردار سے بتانا. ایگزیکٹلی. وہ کردار ٹرانسفر ہماری جنریشن کو نہیں ہو سکا. وہ افکار تو شاید ٹرانسفر ہو گئے, وہ کردار نہیں بن سکا, وہ کردار نہیں کر سکے. جسے کہتے ہیں نا چاہیے تعلیم تو بہت ہوگی, تربیت نہیں کر سکے اپنے معاشرے کی, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے ہم بہت سی باتوں میں پڑ گئے. ولاز صاحب نے بالکل صحیح کہا. ولاز صاحب السلام علیکم, بڑے عرصے بعد آپ سے بالشفا بات ہو رہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بالکل انہوں نے صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. اور کیا اب سوچنا ہے, میرا خیال ہے سوچنے سے آگے بات چلے گی, اب کرنے کی ضرورت ہے. ڈھونڈنے سے زیادہ ہمیں اس کے ریزن کے کو ختم کرنا پڑے گا, جس سے ہماری معاشرے میں ہر قسم کے لوگ, ہر قسم کی نسلوں کے لوگ, ہر قسم کے مذاہب کے لوگ آزادی سے ایک جیسے رائٹ کے ساتھ رہ سکیں. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے, بجائے سوچنے کے, بجائے سمجھنے کی, کیونکہ سوچ سمجھ کے چکروں میں ہم بڑا آگے آ گئے ہیں. اب تو عمل کی ضرورت ہے, اور عمل سے ہی کچھ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. وہ پڑھنے سے پڑھانے سے کم ہوں گی, سکھانے سے بات ہوگی. ایک بڑی لائٹر نوٹ میں ایک بہن بھائی کھیل رہے تھے, تو بھائی نے بہن سے کہا کہ آئی ہیو ٹاٹ مائی گوٹ ٹو سے السلام علیکم. میں نے اپنی بکری کو سکھایا ہے کہ تم السلام علیکم کو. اس نے کہا نو اٹ از ناٹ پاسبل. اس نے کہا کیوں نہیں اسلام کہہ رہی؟ کہتے میں نے اس کو پڑھایا ہے, سکھایا نہیں ہے. صحیح. تو سکھائیں گے تو پھر عمل بھی ہوگا. ہم نے معاشرے میں استاد ہو, امام ہو, ہمارے معاشرے کے یہ دو ہی ہے نا جو جن کے اوپر سارا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. لوگ اعتبار کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں معاشرے کے یہ عناصر جو ہے نا, انہوں نے اپنا رول نہیں پلے کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ شیک کر رہا ہے. کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کدھر جائیں, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کون ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ اس موقع پہ قائد اعظم کی آج برسی ہے, تو اس برسی کے موقع پہ ہمیں عمل کی طرف آگے بڑھنا ہے, عمل کی افادیت کو بتانا ہے. اور یہ تعلیم کی جو ڈاکٹر مختار صاحب بھی کہہ رہی ہے, یہ بھی عملی تعلیم کی بات کر رہے ہیں, ٹیکنیکل تعلیم کی بات کر رہے ہیں, اسکل سیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہنر ہو, جو آپ کے پاس ہاتھ میں اسکل ہوگی, اسی وجہ سے آپ کا معاشرے میں آگے ڈیولپمنٹ بھی ہو سکے گی. ہم نے ڈگریاں بہت دے دیں, میرا خیال ہے اچھے ڈاکٹر انجینئر بھی بہت بنا لیے ہوں گے, اچھے انسان کی فقدان ہو گیا ہے. اللہ اکبر. جی اچھے انسانوں کا فقدان ہے, اور اچھے انسان کیوں نہیں بنا سکے؟ جی یونیورسٹیاں, بڑی یونیورسٹیاں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. اب تو ماشاءاللہ کھمبیوں کی طرح اگی ہوئی ہیں یونیورسٹیاں, انسان نہیں بنا سکے. جی یہ ایک ہمارے ہاں یہ ڈائلیما ہے. میں بیسیکلی 20 سال کیونکہ میں یو ایس اے میں رہا ہوں, امریکن ایجوکیشن سسٹم سے رہا ہے. اس کے بعد میں نے ایکڈیمک ٹورزم کیا ہے, آلموسٹ 15 سے 20 ملکوں میں پڑھایا ہے. صحیح. برازیل میں پڑھایا, پرتگال میں پڑھایا, ملائیشیا میں پڑھایا, ہانگ کانگ میں پڑھایا, یو اے ای میں پڑھایا, یو نیم اٹ. جتنے بھی اچھے سسٹم تھے ان میں جا کے پڑھایا. صحیح. مجھے جو سب سے بہترین سسٹم لگا ہے نا, وہ ملائیشیا کا ایجوکیشن سسٹم لگا ہے. صحیح. میں اپنی والدہ محترمہ کو اپنی کلاس کی تصویر بھیجی جب بچے جا رہے تھے,
تو میری امی مجھے کہتی ہیں پتر میں بھی تینوں دعاواں کر دیجیے تو تینوں بہت لوگوں نے دعاواں نے کہ لوگ تیرا ہاتھ چوم کے جا رہے ہیں. کیا کہنا؟ جب ادھر کلاس ختم ہوتی ہے اگر میل ٹیچر ہے تو جتنے بھی میل سٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے جھک کے جائیں گے, استاد کا ہاتھ چوم کے جائیں گے ملائیشیا میں. اچھا پھر میں کیونکہ ریسرچر ہوں, میں نے برین ماڈلنگ پہ کام کیا ہوا ہے. آف کورس ایک یہ بھی میں اکثر بات کرتا ہوں, امریکن گورنمنٹ نے میری ریسرچ پر $33 ملین خرچ کیے. میں آپ کو ریزن بھی بتا دیتا ہوں کہ کس وجہ سے ہم جو ہے نا مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے ایک دن آ کے پوچھا نہیں یار تم تو پاکستانی ہو. میں نے ان کی سٹیزن شپ لینے سے بھی ریفیوز کر دیا تھا. میں نے کہا آئی ول نیور گیٹ. ان نے میرے لیے اسپیشل ایک ویزا ارینج کرایا آؤٹ اسٹینڈنگ سائنٹسٹ جو آنا. لیکن پاکستان میں آنا, پاکستان میں سرو کرنا, دس از مائی جاب. ہم جتنے بھی پبلک سیکٹر میں ہم لوگ جو بیٹھے ہیں ہمارے پہ لمیٹیشنز ہیں کہ اگر ہم کچھ جو ہے نا جو ہمارے ڈیفائن راہیں ہیں ان سے ادھر ادھر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے, قطع کلامی معاف ہمیں وقفے کے لیے طرف جانا ہے, بریک کی طرف. آپ کو پتہ ہے بریک بھی یہ ایک لائف لائن ہوتی ہے ٹی وی چینلز کی, تو اس لیے ہم وقفے کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مختار احمد صاحب, چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار صاحب, وائس چانسلر نیشنل اسکلز یونیورسٹی اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر برلاس صاحب بھی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر محمد مختار صاحب آپ بات کر رہے تھے, اپنی کمپلیٹ کر لیں. جی میں عرض کر رہا تھا آپ کو ملائیشیا کا ذکر کیا اور امریکن سسٹم کا ذکر کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنرل ایجوکیشن میں جو ہے نا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ لوگ 1100 سے بھی زیادہ نمبر تو لے لیتے ہیں لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ ان کی نہیں ہوتی. اس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اسٹرینتھن ہو جائے نا تو پھر ہم بڑے اچھے طریقے سے, میرے خیال میں ہمارے جو بچے ہیں دے آر ویری ٹیلنٹڈ, ہماری یوتھ بڑی ہیلدی ہے ویسے جنرلی بھی, اور آن کگنیٹو سائڈ آلسو ان کو ہم نے اچھی ایجوکیشن دینی. جی بالکل صحیح. جی ڈاکٹر مختار احمد صاحب, اب دوبارہ بن گئے آپ چیئرمین ایچ ای سی کے, کیا ویژن ہے, کیا مسئلے سوچے ہوں گے کہ اگر یہ مجھے اس منصب پہ دوبارہ خدمت کا موقع ملے تو میرے یہ کام رہ گئے تھے, یونیورسٹیوں کا لیول یوں ہائی کروں گا, یہ پالیسی ریکوگنائز کروں گا, فلاں ڈگری رہ گئی ہے اس کو عزت دوں گا, فلاں فضول چل رہی ہے اس سے جان چھڑاؤں گا, کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ جن سے جان چھڑانے کے لیے پچھلی دور میں نے کوشش کی تو اس کے پتھر بڑے کھائے میں نے. صحیح. بٹ یہ میں تو اس کو عبادت سمجھ کے, سنت پوری ہونا سمجھ کے تو میں انجوائے بھی کرتا رہا اور شکر بھی پڑھتا رہا. لیکن اس وقت جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مہربانی کی, مجھے دوبارہ موقع دیا, تو ایک بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اس وقت, جس اسپیشلی پاکستان میں جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں. فائنینشیل کرائسس ہیں, دنیا میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے پرائسس کو. ہمارے ملک میں اندر یہ جو ابھی فلڈ آ گیا انفارچونیٹلی, پورا ہماری قوم اس میں جکڑی گئی ہے, خاص کر سندھ, بلوچستان اور کے پی کے کچھ ادارے ہیں, اپنا پنجاب کے بھی کچھ ایریاز ہیں ڈاؤن اسٹریم. تو اس کی وجہ سے بہت فائنینشیل پریشر ہے اور چیلنجز بھی ہیں گورنمنٹ کے لیے, اور سیم ٹائم ہماری یونیورسٹیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح آج تک ہم کوئی تعلیم دیتے رہے ہیں یا کوئی کس طرح ڈگریاں دیتے رہے ہیں, آنے والے وقت میں یہ نہیں ہے. صحیح. اب ڈیکیڈز کا بات نہیں ہے, کچھ سالوں کی بات ہے, بلکہ ہو سکتا ہے 1.5 سال میں ہمیں امیجیٹلی ٹرانسفارم کرنا پڑے. ابھی کووڈ آیا, آپ نے دیکھ لیا, ہم سب اوپن ہو کے پتہ چل گیا ہمارے پاس کیا ہے. صحیح. ہمارے ٹیچر جو بڑے میری طرح کے فن خان بنتے تھے, سمجھ آ گیا کہ یہ تو جب ٹی وی پہ آ کے جب آن لائن انہیں پڑھانا شروع کیا تو سمجھ آ گیا, ایکسپوز ہو گئے سارے ہم ایکسپوز ہو گئے. تو بلکہ زوم پہ بھی جو پڑھا رہے تھے ساری فیملی سن رہی تھی کہ کیا پڑھا رہے ہیں اور کیسے بول رہے ہیں. ماشاءاللہ پنجابی میں اردو بول رہے ہیں, چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اور اسی لیے میں آج کل میرا پورا فوکس جو ہے یونیورسٹیز کے ساتھ, الحمدللہ مجھے بڑی وارم ویلکم ہوا یونیورسٹیز کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے, اکیڈیمیا کی طرف سے, ایون گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں انہوں نے بھی ویلکم کیا, کیونکہ میں نے 13 سال
اس سیکٹر کو پہلے بھی، اس سیکٹر کو مین HEC کے پراپر HEC کے اندر میں نے 13 سال سرو کیا ہوا پہلے بھی، تو میرے لیے اس چیزیں نئی نہیں ہیں، میں سسٹم کو بھی سمجھتا ہوں. الحمدللہ آتے ساتھ ہی شروع ہو گیا ہم نے گھر پہلے، سب سے پہلے میں نے اپنے گھر کے کچھ مسائل تھے اس کو ٹھیک کیا. سو الحمدللہ آئی شوڈ سے کہ 85% 90% چیزیں اسٹریم لائن ہو گئی ہیں، اور 10% ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایجوکیشن از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم لائک وی آر یوز ٹو ڈو دا ایجوکیشن پارٹ. کلاس روم برکس اینڈ مارٹر نہیں چاہیے ہوں گے، ٹیکنالوجی ڈریون چیزیں ہوں گی جو ہر ایون روبوٹس پڑھائیں گے آپ کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹیچر بیک ہینڈ پہ برین کا کام کریں گے. تو یہ ساری ٹرانسفارمیشن کے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ ہمیں اسپیڈ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو بلینڈ کرنا ہے. اور جو ہمارے اس وقت بڑے چیلنجز ہے، بلیو می، اس وقت ہر بندہ پیسے کی بات کر رہا ہے. میرا خیال ہے پیسہ از ناٹ ایشو بگر، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو الحمدللہ ہم مل کے مینیج بھی کر لیں گے اور کر بھی رہے ہیں. نئی یونیورسٹیوں کے کچھ مسائل ہیں، اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ انشاءاللہ ہمیں بڑے امید سے ہیں کہ گورنمنٹ نے وعدہ بھی کیا وہ دیں گے ریسورسز. لیکن جو اصل ایشو ہے ہماری یونیورسٹیوں کا اس وقت وہ کوالٹی کا ہے، ریلیونس کا ہے، گورننس کا ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اب سوسائٹی آپ سے سوال پوچھتی ہے کہ اتنے سالوں میں ہم اپنے ٹیکس سے اتنے 100 بلین روپیہ دے چکے ہیں سیکٹر کو، ہمارے لیے کیا کیا؟ کیا کوئی ویکسین نکالی؟ کیا کوئی ہماری لائف کے اندر کوئی سکون آیا ہے؟ کسی چیز کو امپروو کیا ہے؟ کوئی پروسیس امپروو کیا؟ تو دس از دا بگیسٹ چیلنج our education institution are facing and we have to respond to society. بالکل صحیح کہ جس کام کے لیے، جس نام کے لیے جو یونیورسٹی بنائی ہے، کوئی ایگریکلچر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، انہوں نے کیا کیا ہے اپنے شعبے میں، سرو کیا کیا ہے، معاشرے کو کیا دیا. مظہر بلال صاحب آپ لاہور میں ہیں، اور لاہور میں کل آل پنجاب ووکیشنل امپلائیز ایسوسی ایشن CM ہاؤس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو دیا جائے 25%، جو اس کا ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پے اسکیل ریوائز کیا جائے. یہ بھی وہ لوگ ہیں کہتے ہیں جناب ہم ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اسکل سکھا رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اور یہ کل پنجاب کے 21 جگہوں پہ احتجاج کر رہے ہیں. اللہ کرے ان کے مسائل حل ہوں. میں دو باتیں جن کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. میرے دونوں محترم جو ہیں ماہرین تعلیم ہیں، ملیشیا کی مثال بھی سامنے آئی. گزارش یہ ہے کہ ہم نے دو چیزوں کو ایڈریس کبھی نہیں کیا. ایک تو ہمارے ہاں بچپن میں جو بیسک ایجوکیشن ہے وہاں سوشل ٹریننگ کوئی نہیں، ہم اخلاقیات کا کوئی درس نہیں دیتے، کوئی پیریڈ ہمارا ایسا نہیں. تو میرے محترم دوست جانتے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں سوشل ٹریننگ دی جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم مادری زبانوں کو بالکل بھول گئے ہیں. دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو مادری زبانوں میں تعلیم دی جاتی ہے. پھر یہ رٹے والی بات ہوئی، رٹا تو آپ لگا لیتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ آپ کے بہت سے جو ذہین ترین لوگ ہیں وہ میٹرک اور FA میں محض انگریزی نہ آنے کی وجہ سے بیچارے فیل ہو جاتے ہیں. تو ہم ابھی تک زبانوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس کو کیوں نہیں ٹھیک کر پائے؟ دنیا کے بہت سے ملکوں نے انگریزی کے بغیر ترقی کی ہے، ہم کیوں نہیں یہ ترقی کر سکے؟ یہ میرا خیال ہے کہ ان ماہرین کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ کیا چینیوں نے، جرمن نے، فرینچ لوگوں نے، انہوں نے ترقی کوئی انگریزی کی بنیاد پر کی ہے؟ بالکل بھی نہیں کی. اور یہ جو مادری زبان ہے، یہ تو یونائٹڈ نیشن کا بھی کہنا ہے نا کہ مادری زبان میں سب سے زیادہ سیکھتا ہے بچہ، وہ ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے. صحیح، بالکل صحیح ہے. جی ڈاکٹر محمد مختار صاحب، آپ کی یونیورسٹی میں آپ نے بتایا 500 سے زائد طلبہ و طالبات بھی ہیں یا طلبہ ہی ہیں سارے؟ دونوں ہیں. تو خاص طور پر کون کون سا فوکس ایریا ہے جس میں آپ سکلز کو آپ بڑھا رہے ہیں؟ یار میں فوکس ایریا پر تو آؤں گا، لیکن مظہر بلال صاحب نے جو ہے نا، وہ جو حکیم جو ہے نا پرانے زمانے پہ نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو ایسی بیماری ہے جو ہے نا. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دوں جو ہے نا کہ میں بہاولپور سے ہوں. تو بہاولپور کے جو نواب تھے انہوں نے کہا یار اس حکیم کو چیک تو کریں، کہ یہ سنا ہے کہ نبض پہ جو ہے نا ہاتھ رکھ کے بتا دیتا ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا یار بیگم صاحبہ پردے میں رہتی ہیں، تو ہم جو ہے نا ان کے اس پر نبض پر جو ہے نا رسی باندھ دیتے ہیں اور حکیم صاحب کو دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی، حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے دوسری طرف سے بلی کے گلے میں جو ہے نا رسی باندھ دی جو ہے نا. ٹھیک ہے.
تو ہوا یہ کہ تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب سوچتے رہے، انہوں نے کہا جی بیگم صاحبہ کو گوشت نہ کھلایا جائے، ان کو چھچڑے کھلائے جائیں جو کسائی پھینکتا ہے جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ برلاس صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں ہائر ایجوکیشن سے پہلے ماؤں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو بیسک ایجوکیشن سسٹم ہے، جو بنیاد ہے بچے کی، اس وقت بن رہی ہوتی ہے۔ اور پچھلے دنوں ہمارا جو یہ 8 ستمبر کو ہم نے لٹریسی ڈے بھی بنایا، اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ اب ہم نے لرننگ سپیسز کو چینج کرنا ہے۔ ہماری لرننگ سپیسز کمزور ہو چکی ہیں۔ دیکھیں ہم ہائر ایجوکیشن کو جتنا بھی اچھا بناتے رہیں، جب تک ہمارے ہاں اچھی مائیں نہیں ہیں، اچھے باپ نہیں ہیں، اچھے طریقے سے ان کی ٹریننگ نہیں ہو رہی، تو ہم کہیں بھی نہیں جا پائیں گے۔ یہ بالکل میں آئی ایگری ود یو 100%۔ اس پہ میرے خیال میں ہمیں بیٹھنا ہوگا اور بات کرنی ہوگی۔ اور دوسری جو اہم بات ہے، دیکھیں یہ ایجوکیشن سسٹم جب بچہ ماں کے پاس ہوتا ہے، باپ کے پاس ہوتا ہے، اس کو یعنی ایک گریجول ٹرانسفارمیشن ہے، اس کو ہوموجینیس سسٹم میں ایجوکیشن مل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سکول میں آتا ہے، اس کو ہیٹروجینس سائٹ پر آ جاتا ہے۔ سو میں اس جگہ پہ جو ہے نا آئی تھنک کہ یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے جس پہ ڈیفینیٹلی کسی دن آپ کے ساتھ جو ہے نا میرے خیال میں اس پہ بات کریں گے۔ لیکن میں نیشنل سکل یونیورسٹی کی بات کروں گا۔ یہ بالکل مختلف یونیورسٹی ہے، یہ یونیورسٹی نہیں، یہ دکان بھی ہے۔ ہمارے جو بچے اس وقت میکینیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی گاڑی بھی ریپیئر کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے دینے پڑیں گے ان کو جو ہے نا۔ ہم ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے، اس میں ڈیفینیٹلی کریڈٹ ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جاتا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جاتا ہے جن نے اس کو سپورٹ کیا، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کو جاتا ہے۔ ہماری یونیورسٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جب سکل سکھا رہی ہے، ان سکل کو بیچ بھی سکتی ہے۔ ہم موبائل فون آپ کا ریپیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ لیپ ٹاپ خراب ہو جائے ہمارے پاس آ جائیے گا، بیٹھ بھی جائیے گا، گپ شپ بھی لگائیں گے، یہ ہو سکے گا۔ تو ہم بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو انٹرپرینورشپ، وہ گاڑیوں سے جو ریپیئر وغیرہ جو پیسے آتے ہیں ان میں سے 40% وہ ٹیچرز اور بچوں کے پاکٹ میں چلا جاتا ہے، 60% یونیورسٹی کے پاس آ جاتا ہے۔ اور یہ ماڈل انشاءاللہ کامیاب ہوا تو ہم دیکھ رہے ہیں اگلے 10 سال میں جو ہے نا ہماری یونیورسٹی HEC کو قرضہ تو دے گی لیکن ریکرنگ کاسٹ لینے نہیں جائے گی۔ دس از دا ماڈل دیٹ وی آر ورکنگ آن۔ بہت اچھی بات ہے جی، آپ نے بہت بڑا چیلنج کر دیا، اور یہ واقعی بالکل صحیح ہے۔ جب سکلز بڑھیں گی، بچے کمائیں گے، بچے کام کریں گے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ ایک اصل کوئی لائن ہے۔ شکر ہے کوئی ایسا کام کسی نے شروع کر دیا کہ بالکل ہم نے جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والا کام تھا، کوئی لائن، کوئی لینتھ، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی طرف بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پینل موجود ہے، ڈاکٹر مختار احمد صاحب بھی موجود ہیں، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، ڈاکٹر محمد مختار صاحب بھی موجود ہیں، وائس چانسلر نیشنل سکل یونیورسٹی، اور مظہر برلاس صاحب بھی موجود ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر مختار احمد صاحب، سیلاب ہے، تباہی ہے، اور 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، آدھا پونا یا 1/3 پاکستان پانی میں ابھی تک بھی ڈوبا ہوا ہے۔ اس علاقے کے بچوں کے لیے، طلبہ و طالبات کے لیے HEC نے کیا سوچا ہے؟ بالکل صحیح ہے جی، یہ تو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، آج کے لیے تو ہے ہی ہے، آنے والے 2 سالوں کے لیے بھی ہے، اور اس کی کنٹینیو اس کے امپیکٹ بھی آئیں گے۔ ایسے ہم نے ساری یونیورسٹیوں نے، پبلک اور پرائیویٹ نے مل کے ہم نے کافی کنسلٹیشن کی، اور پھر مختلف گروپ بنا دیے گئے ہیلتھ کے اندر۔ ابھی مجھے وائس چانسلر راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی نے بتایا کہ میں سندھ کے ایک ریموٹ ایریا میں پہنچا ہوں اپنی ٹیم لے کے، اور وہاں پہ ہم کیمپ لگانے لگے ہیں ڈاکٹروں کا، جس میں انہوں نے فارماسیوٹیکل کو بھی انوالو کیا ہے، ڈاکٹر بھی کیے ہوئے ساتھ۔ صحیح۔ تو اسی طرح ایگریکلچر یونیورسٹی فوڈ سیکورٹی کا بڑا چیلنج ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں۔ انجینئرنگ یونیورسٹیوں کو کہا کہ اسٹرکچر کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور دوسری یونیورسٹیوں کو بھی جن کے باقی سب کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، اور آلریڈی ہماری ٹیمیں موبلائز ہوئی ہیں۔ جہاں تو اسٹوڈنٹ کی بات ہے، تو کیونکہ سیمسٹر شروع ہو رہے ہیں، کلاسیں لگنی ہیں، نئے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، تو ہم نے یونیورسٹیوں نے سب نے ایگری کیا ہے کہ جی ہم اس اسپیس پہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ فیس ڈیفر کر دیں۔ گورنمنٹ بھی اس پہ کوئی پالیسی بنا رہی ہے، مجھے منسٹری صاحب کی طرف سے منسٹر صاحب نے کہا جی کہ اس پہ کچھ پلان بنا کے دیں
کہ کیا ہم اسکالرشپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ سائڈ سیم ٹائم یونیورسٹیوں کو بھی فنڈ چاہیے ہوں گے کیونکہ انہی پیسوں سے ان کا بجٹ چلتا ہے. درست ہے. لیکن ہم نے ایک ڈیسیژن کولیکٹیولی کیا ہے کہ جی اگلے 2 سیمسٹر کے لیے ایٹ لیسٹ ہم بچوں کی فیس ڈیفر کریں گے. اور لیکن میری گزارش ہوگی اپنے یوتھ سے بھی، ان کے پیرنٹس سے بھی، کہ خدا را اس میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کا حق نہ کھائیں. کیونکہ اس وقت جو مجھے یونیورسٹیاں بتا رہی ہیں کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے میں بھی سیلاب افیکٹڈ ایریا سے ہوں، حالانکہ رہ رہے ہیں اسلام آباد میں، رہ رہے ہیں لاہور، کراچی یا بڑے شہروں میں، پچھلے کئی سالوں سے ادھر رہ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمارا ڈومیسائل ہے تو ہماری بھی فیس ڈیفر کریں. تو یہ نہ کریں ورنہ سارا سسٹم چوک ہو جائے گا اور جو ڈیزرونگ لوگ ہوں گے وہ بھی پیچھے رہ جائیں گے. تو آگے آنے دیں ان لوگوں کو جو واقعی سب جن کے گھر ڈوب گئے، جن کے سارے ریسورسز ختم ہو گئے، کہ ان کا ایڈوانٹیج لینے دیں، بجائے کہ پوری یونیورسٹی کے پورے اسٹوڈنٹ اپلائی کر رہے ہیں جی کہ ہم سارے اس کے. کہ یونیورسٹیوں نے مجھے کہا جی کہ ہمارے پاس تو اتنی اپلیکیشنیں ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں. صحیح. تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی، پھر وہ دوسرا سسٹم شروع ہو جائے گا تو پھر لوگ مائنڈ کریں گے کہ ہم چیکنگ شروع کر دیں، یہ کر دیں. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ ریسٹ ایشور کہ انشاءاللہ کسی بچی کو اس وجہ سے نہیں روکا جائے گا یا اس کی تعلیم ضائع نہیں ہوگی جی کہ وہ فیس نہیں پے کر سکتا. خاص کر وہ افیکٹڈ ایریا کے بچے ہوں، وہاں کے رہنے والے ہوں، وہاں کے مقیم ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے شہروں میں بسے ہوئے ہیں، چلنے کا جو موقع ہے تو ہم بھی ڈیلے کر لیں. تو یہ نہ کیجیے، ان کو دے دیجیے، چانس دیجیے جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں. جی مظہر برلا صاحب، یہ سیلاب کے باعث آنے والے دنوں میں عجیب و غریب بحران کا خطرہ ہے، خاص طور پر فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں. ارشاد فرمائیے. جی اس پہ ماہرین نے بڑے پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ہوا یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے تو اس پر توجہ نہیں دی اور توجہ دینی چاہیے تھی. اب بھی وقت ہے کہ ہماری حکومتیں اس پر توجہ دیں. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے، ابھی تک ایسٹیمیٹ نہیں لگایا انہوں نے کہ ہمارے 2.5 صوبوں میں تو گندم ضائع ہو چکی ہے. جی. تو لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ صحیح. اب بھی وقت ہے کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں اور لوگوں کی خوراک کا کم از کم بندوبست کریں. یہ بنیادی ضرورت ہے. جب تک بنیادی ضرورت نہیں ہوگی تو ملک کیا خاک ترقی کرے گا؟ بالکل صحیح. جی بلے شاہ نے کہا تھا کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں جے ٹوک، جے 6واں نہ ملے تے 5 جاندے مک. بالکل صحیح. بالکل صحیح. جی پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار صاحب، کوئی آپ کیا بات اب کریں گے اس حوالے سے، اسکلز کے حوالے سے ایک نوجوان نسل کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ جی ہم ایک تو جو ہے نا یہ کر رہے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ہماری ٹیم جو ہے نا جو شارٹ ٹرم سکل ٹریننگ ہے آئی ٹی کی، انشاءاللہ ہم ود ان نیکسٹ 2 to 3 ویکس ایک پورٹل جو ہے نا سکلز آن لائن کے نام سے اس کو ریلیز کرنے لگے ہیں. تو وہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس کو آفر کریں گے ادھار پر، کہ جب وہ بچہ جو ہے نا دس ول بی اسپیسیفکلی فار فلڈ افیکٹڈ ایریاز آلسو، کہ فری ہوں گے ان کے لیے. جب ان کو کبھی بھی جب ان کو جابس وغیرہ مل جائیں گی جو ہے نا، جو ہمارے سے وہ سرٹیفیکیشن لیں گے، وی ول ریکویسٹ دیم ٹو پے جو ہے نا. صحیح. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر مختار احمد صاحب، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان، آپ نے تشریف لائے، وقت نکالا. پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار صاحب، وائس چانسلر نیشنل اسکلز یونیورسٹی، آپ کو بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سنا کہ ایک یونیورسٹی اب ایسی بھی ہے جو آپ کے بچوں کو ادھار پہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ واقعی ڈیزرونگ ہیں تو اپنے بچوں کو وہاں بھیجیے، وہ پڑھا دیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ بس اتنا وعدہ کیجیے گا ایمانداری کے بعد جب بچہ نوکری پہ لگ جائے تب پیسے دے دیجیے گا. آج اتنی آپ سے ملاقاتوں کے لیے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.